السلام علیکم۔ واقع معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک پرنور واقع ہے، جس میں رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کو آسمانوں کا سیر کرایا اور انعامات و برکات سے سرفراز فرمایا۔ یہ نورانی سفر ہجرت مدینہ سے تقریباً 1 سال قبل اور طائف کے پرسوز سفر کے بعد پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور پر غم کے بادل چائے ہوتے۔ 9 نبوی 619 عیسوی میں آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب، جو آپ کے سب سے بڑے محافظ اور حامی تھے، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی سال آپ کی وفادار اور محبت کرنے والی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ، جو آپ کے لیے سکون قلب اور حوصلے کا سب سے بڑا ذریعہ تھی، وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ یہ صدمات آپ کے لیے بے حد گہرے تھے، لیکن آپ نے صبر، استقامت اور اللہ کی رضا پر کامل یقین کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ نے مسلسل حق کو قبول نہیں کیا تو حضور رحمت و محبت کے ساتھ 10 نبوی 620 عیسوی میں طائف تشریف لے گئی، اس امید کے ساتھ کہ وہاں کے لوگ اللہ کے پیغام کو قبول کریں گے۔ لیکن قبیلہ ثقیف نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انتہائی بے رحمی سے آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم زخمی ہو گئی اور جوتے مبارک خون سے بھر گئی۔ اس شدید تکلیف کے باوجود آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب واقعات اب ہمارے چینل کے پلے لسٹ سے دیکھ سکتے، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ ان ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے۔ ان غموں اور آزمائشوں کے بعد اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی کو وہ عظمت عطا فرمائی جو نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ 27 رجب 11 نبوی 621 عیسوی کی وہ بابرکت رات تھی جب حضور مسجد الحرام میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نرمی اور محبت کے ساتھ آپ کو جگایا اور آپ کو ابی زمزم کے قریب لے گئی۔ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کا قلب اطہر نکال کر ابی زمزم سے دھویا۔ اس مقدس عمل میں آپ کے دل میں ایمان، حکمت، علم، نور اور معرفت بھر دی گئی تاکہ آپ اللہ کے انوار انعامات کو مکمل طور پر اپنے دل اور روح میں سمیٹ سکے۔ یہ محض ایک جسمانی عمل نہیں تھا بلکہ ایک روحانی تیاری تھی تاکہ آپ اس عظیم معجزے کے لیے تیار ہو جو معراج کے سفر میں مقدر تھا۔ جب آپ کا قلب نور سے معمور ہو گیا تو فرشتوں نے سینہ مبارک دوبارہ بند کر دیا اور اس پر ایک نورانی مہر لگا دی جس سے آپ کا دل مزید صبر، بصیرت اور قرب الہی سے بھر دیا گیا۔ پھر وہ عظیم اور نورانی سواری براق لائی گئی جو اپنی شان و شوکت میں مثال تھی۔ براق ایک حسین، چمکدار اور سفید رنگ کی سواری تھی جو دیکھنے میں اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا ہر حصہ نور کی مانند چمکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جیسے وہ بجلی کی مانند ہر لمحہ آسمانوں کی طرف بڑھ رہی ہو۔ براق کے ہر قدم میں ایک خاص سرور تھا اور اس کا ہر حرکت ایک معجزے کی گواہی دیتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہایت عزت اور ادب کے ساتھ حضور کو براق پر سوار کرایا۔ حضور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو اس زمینی سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اس سفر میں حضور راستے میں مختلف بابرکت مقام پر رکے۔ سب سے پہلے آپ کا گزر یثرب مدینہ منورہ سے ہوا۔ آپ نے یہاں رک کر نماز ادا کی۔ یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ چند سال بعد یہ شہر آپ کی ہجرت کا مقام بنے گا اور یہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی جائے گی۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کے بعد حضور طور سینا پر رکے۔ یہ ایک عظیم مقدس پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ مصر کے جزیرہ سینا میں واقع ہے اور اس کی اہمیت ہر مذہب میں بہت بڑی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی وحی عطا فرمائی اور اپنے محبوب سے کلام کیا۔ اس پہاڑ کی عظمت اور برکتیں بے شمار ہے۔ حضور نے یہاں بھی نماز ادا کی اور اس کی روحانی برکتوں سے فیض حاصل کیا۔ طور سینا پہاڑ سے روانہ ہو کر حضور بیت لحم پہنچے۔ یہاں بھی آپ نے نماز ادا کی۔ بیت لحم ایک نہایت تاریخی اور مقدس مقام ہے جو فلسطین کے شہر بیت المقدس کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی وجہ سے یہ جگہ عیسائیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد حضور بیت المقدس میں اس جگہ پر پہنچے جہاں ابھی مسجد الاقصی موجود ہے۔ مسجد الاقصی وہ مقدس مقام ہے جو صدیوں سے انبیاء کرام کی عبادت گاہ رہا ہے اور جہاں کی فضاؤں میں اللہ کی رحمت اور برکتیں ہمیشہ سے بسی ہوئے۔ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان تقریباً 1300 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تھا جو عام طور پر کئی ہفتوں میں مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن حضور نے یہ سفر اللہ کے حکم سے پلک جھپکنے میں مکمل کر لیا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور رحمت کا ایک مظہر تھا جو وقت اور فاصلے کے تمام حدود کو مٹا چکا تھا۔ جب حضور مسجد اقصی کے دروازے پر پہنچے تو
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ کو براق سے اتارا۔ یہ وہ مقدس صحن تھا جہاں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی اور جہاں ہر گوشہ خدا کی رحمت و برکت سے معمور تھا۔ جب حضور براق سے اترے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو ایک عظیم اور مقدس چٹان کے قریب باندھا گیا جس کو صحرا کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اسرا کا سفر اختتام پذیر ہوا اور یہاں سے حضور کا نورانی معراج کا سفر کا آغاز ہوا۔ آج بھی یہ مقدس چٹان مسجد اقصی کے سنہری گنبد کے نیچے قبۃ الصحرا میں محفوظ ہے، جہاں اس کے چاؤ میں معراج کی یادیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور ہر دل میں ایک خاص روحانیت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد جب حضور مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے اور یہ ایک نہایت حیرت انگیز اور مبارک لمحہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی وہاں موجود تھا، گویا آسمانوں کی یہ محفل زمین پر اتری ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو محراب کی طرف لے گئے۔ پھر آپ نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کی امامت فرمائی اور سب نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ یہ واقع اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاء کے امام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم لمحے کے ذریعے اعلان فرمایا کہ اب نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہدایت کا واحد راستہ حضور کی تعلیمات ہے۔ نماز کی امامت کے بعد سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کے صحن میں جلوہ افروز ہوئی، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے ہی آپ کی معراج کے اگلی مرحلے کی تیاری کر چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خاص سیڑھی معراج لائے جو نور سے بنی ہوئی تھی۔ حضور اس پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے حضور کچھ ہی لمحوں میں پہلے آسمان پہنچے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہایت ادب اور وقار کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ پہلے آسمان کے دربان فرشتے نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور حضور کا پرنور استقبال کیا گیا۔ پہلے آسمان پر حضور کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا اور خوش آمدید کہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو افسردہ ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو فرمایا کہ دائیں جانب جنتی لوگ ہیں اور بائیں جانب جہنمی لوگ ہیں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر غمزدہ ہوتے۔ اس کے بعد حضور دوسرے آسمان کی جانب روانہ ہوا۔ ہر آسمان کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا اور دعائیں دی۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بے حد حسین اور جمیل تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ہر نبی نے آپ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور آپ کے بلند مقام کی بشارت دی۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہونے کے بعد جب حضور 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضور کو محبت اور شفقت کے ساتھ دعا دی۔ بیت المعمور وہ مقام ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے۔ یہاں سے حضور کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ یہ ایک نورانی درخت ہے اور اس کی خوبصورتی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب حضور سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو یہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول، یہاں سے آگے صرف آپ جا سکتے، مجھے اس سے آگے اجازت نہیں ہے۔ پھر حضور عرش الہی کے قریب پہنچے۔ یہاں آپ نے وہ قرب الہی حاصل کیا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے وہ انوار دیکھے جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ اسی بابرکت ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب حضور واپس ہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا، آپ کی امت اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کریں۔ چنانچہ حضور نے دوبارہ بارگاہ الہی میں حاضری دی اور نمازوں میں کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نماز کو کم کر دی۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ نمازیں صرف 5 فرض کر دی گئی، لیکن ثواب 50 کا برقرار رکھا گیا۔ جب حضور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے مزید کمی کی گزارش کی، لیکن حضور نے فرمایا،
اب مجھے اللہ تعالی سے مزید کمی کی درخواست کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ سفر معراج میں حضور کو جنت اور دوزخ کی مناظر بھی دکھائی گئی۔ جنت میں آپ نے اس کی خوبصورتی، نعمتی اور اہل جنت کی مسرت دیکھی۔ دوزخ میں آپ نے گناہگاروں کو عذاب مختلف آیا اور ان کے گناہوں کے مطابق سزا دیکھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد اس نورانی سیڑھی سے دوبارہ بیت المقدس میں لایا گیا، اور یوں یہ نورانی سفر جو لامحدود برکت اور اسرار سے بھرپور تھا اپنے اختتام کو پہنچا، جہاں آپ نے ایک بار پھر براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کی جانب سفر فرمایا۔ یہ پورا سفر صرف ایک ہی رات میں چند لمحوں میں مکمل ہوا، جو انسانی عقل سے ماورا ہے، لیکن یہ ہماری پختہ ایمان کی حقیقت ہے کہ سب اللہ کی طاقت اور کرم سے ممکن ہوا۔ جب آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے تو آپ کا وضو کا پانی ابھی تک زمین پر بہہ رہا تھا، گویا وقت رک گیا تھا، اور یہ اللہ کی قدرت، حکمت اور شان کا ایسا معجزہ تھا جو انسانی عقل کو حیران کر دینے والا ہے۔ جب آپ شب معراج سے واپس تشریف لائے اور صبح ہوئی تو آپ نے قریش کے سامنے یہ حیرت انگیز واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے، وہاں نماز ادا کی، پھر آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالی سے شرف ملاقات پایا اور واپس تشریف لے آئی۔ یہ سن کر کفار مکہ حیران رہ گئی اور کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان ایک ہی رات میں اتنا طویل سفر کیسے کر سکتا ہے؟ ابو جہل جو ہمیشہ آپ کی مخالفت میں تھا فوراً بولا، اے محمد، کیا واقعی تم یہ دعویٰ کرتے ہو؟ حضور نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، ہاں میں نے یہ سفر کیا ہے۔ ابو جہل کو جیسے موقع مل گیا وہ قریش کے دوسرے لوگوں کو بلانے لگا اور کہنے لگا، آؤ ایک اور حیرت انگیز بات سنو۔ یہ خبر مکہ مکرمہ میں پھیل گئی، لوگ حیرت اور شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، بعض کے دلوں میں شک پیدا ہوا۔ جب یہ بات حضرت ابوبکر تک پہنچی تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ اسی واقعے کی برکت سے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا، کیونکہ آپ ہمیشہ حضور کی ہر بات پر کامل یقین رکھتے تھے۔ جب کفار مکہ نے سنا کہ حضور ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ گئے تو حیرت میں پڑ گئے۔ ان کے ذہن میں آیا کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو اس کو بیت المقدس کی تفصیلات ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی اور بیت المقدس کا منظر حضور کے سامنے روشن کر دیا گیا، اور آپ بیت المقدس کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بیت المقدس کے ہر گوشے، ہر دروازے اور ہر تفصیل کو اس انداز میں بیان کیا کہ سب لوگ حیران ہوئے، کیونکہ آپ کی بیان کردہ ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ لیکن کفار مکہ نے اس معجزے کو جادو قرار دیا گیا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے مزید نشانات طلب کی اور کہا، اگر تم واقعی بیت المقدس گئے تھے تو ہمیں ان قافلوں کے بارے میں بتاؤ جو اس وقت راستے میں سفر پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ منظر بھی دکھایا اور آپ نے فرمایا، میں نے فلاں جگہ ایک قافلہ دیکھا تھا، وہ فلاں دن مکہ پہنچے گا اور اس قافلے کے آگے ایک مخصوص رنگ کا اونٹ ہوگا۔ جب مقررہ دن وہ قافلہ بالکل ویسے ہی مکہ مکرمہ پہنچا جیسے حضور نے فرمایا تھا تو قریش کے لوگ حیران ہوئے، لیکن ان کے دلوں کی سختی اور ہر درمی نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا۔ یہ معجزہ نہ صرف حضور کی صداقت کا ایک عظیم ثبوت تھا، بلکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان وہی ہوتا ہے جو شک و شبہ سے بلاتر ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر کامل یقین رکھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ یہی سچے مومنین کی پہچان ہے اور یہی ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ جب کفار مکہ نے واقع معراج کے بعد بھی حق کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی ہر درمی پر قائم رہے تو حضور نے حج کے موقع پر مختلف قبائل کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ بنو عامر، بنو سلیم، بنو حنیفہ اور دیگر قبائل کے پاس گئے، لیکن افسوس کسی نے بھی اس نوری ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ جب آپ نے مدینہ منورہ کے قبیلہ حضرت کے کچھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے دلوں نے سچائی کو پہچان لیا اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جب مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ پھر بیعت عقبہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس میں ہجرت مدینہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ بیعت کیسے ہوا؟ کس طرح مدینہ منورہ کے ان خوش نصیب لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر وفاداری کا عہد کیا؟ یہ ایمان افروز واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔